کہ جو لوگ ایمان لا کر اور اس رسول برحق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دے کر اور کھلے ہوئے واضح دلائل دیکھ کر کافر ہو گئے، ان کی سزا نہایت سخت ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے کہ رب تعالیٰ انہیں آخرت میں رحمت سے دور رکھے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک ایسے لوگ جزاؤہم ان کی سزا ہے، انا کے علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی، اجمعین تمام۔ اولئک سے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن کے اب پہلے بیان ہو چکے ہیں، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا تو نہ تو اس کا وہ دین قبول ہوگا اور نہ ہی ان کے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور ان پر سب انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ جزا کے معنی ہے برابر ہونا یا کافی ہونا۔ ہر بدلے کو جزا کہا جاتا ہے، خواہ بدلہ نیکی کا ہو یا برائی کا ہو۔ یہاں یہ سزا کے معنی میں ہے۔ لعنت کے معنی ہے دور کرنا، رحمت سے دور کرنا رب کی لعنت ہے، اور اس دوری کی دعا کرنا بندوں کی لعنت ہے۔ یہاں اللہ کے لحاظ سے رحمت سے دوری ہے اور فرشتوں اور لوگوں کے لحاظ سے اس رحمت کی دوری کی دعا ہے۔ خیال رہے کہ ان لوگوں پر تو لعنت دنیا کی زندگی، مرتے وقت قبر اور حشر ہر جگہ ہوگی، مگر ان کے عذاب میں کمی نہ ہونا آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں اللہ کی لعنت یہ ہے کہ بندے کو آخرت کی نعمتوں، ایمان، عرفان اور نیک اعمال کی توفیق نہ ملے، اور اگر انہیں دنیا کی نعمتیں ملیں تو عذاب بن کر ملیں کہ بندہ مال و اولاد، عزت اور سلطنت پا کر اور سرکش ہو جائے۔ مرتے وقت کی لعنت یہ ہے کہ جو بندے کی عمر گزرے وہ دنیا میں اور زیادہ مشغول ہو جائے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان بڑھاپے میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کرے۔ قبر کی لعنت یہ ہے کہ بندے کو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات نہ سوجھیں، اور آخرت کی لعنت یہ ہے کہ بندے کا منہ کالا ہو، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہو۔ ظاہر ہے کہ ملائکہ سے سارے فرشتے مراد ہیں، اور ممکن ہے کہ اس سے صرف وہ فرشتے مراد ہوں جو جہنم پر مقرر ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتے مراد ہوں جو جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، یا وہ جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس سے عرش کا طواف کرنے والے فرشتے مراد ہوں کہ یہ فرشتے مومنوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور کافروں کے لیے لعنت کی بد دعا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ گویا ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہ کفار اس سزا میں یا اس آگ میں یا اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہی لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم العذاب ان سے عذاب کو، ولا ہم اور نہ انہیں ینظرون مہلت دی جائے گی، یعنی ان کفار سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا کہ وہ راحت پائیں، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی کہ وہ آرام لیں۔ الا الذین مگر جن لوگوں نے تابو توبہ کی، من بعد ذالک اس کے، واصلحوا اور اصلاح کی، یعنی یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو کفر کے بعد توبہ کر لیں، اور صرف زبانی توبہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو درست کر لیں یا اپنے اعمال ٹھیک کر لیں۔ اگر انہوں نے یہ دونوں کام کر لیے تو فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی اگر یہ اپنا حال درست کر لیں تو اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے کہ اتنے بڑے جرموں کے بعد بھی توبہ سے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ غفور غفر سے بنا ہے جس کے معنی ہے ڈھانپنا اور چھپانا۔ غفور فرما کر اشارتاً یہ بتایا گیا کہ ہم توبہ کرنے والوں کے گناہ اس طرح چھپا لیں گے کہ دنیا اور آخرت میں کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں گے۔ یہاں یا تو مغفرت سے گناہوں کا معاف کرنا مراد ہے، یا قیامت کے دن ان کے عیب چھپانا مراد ہے، اور رحمت سے ان کی نیکیاں ظاہر کرنا مراد ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مغفرت سے دنیا میں پردہ پوشی مراد ہے اور رحمت سے آخرت میں معافی مراد ہے، یعنی اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اب ان آیات کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر اور اس رسول برحق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دے کر اور کھلے ہوئے واضح دلائل دیکھ کر کافر ہو گئے، ان کی سزا نہایت سخت ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے کہ رب تعالیٰ انہیں آخرت میں رحمت سے دور رکھے گا، اور سارے فرشتے اور سارے انسان ان پر لعنت اور ان کے لیے اللہ کی رحمت کی دوری کی بد دعا کریں گے۔ پھر یہ نہیں کہ اس ذلت اور مصیبت کی کبھی انتہا ہو جائے، بلکہ اس لعنت میں یا اس لعنت کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس طرح کہ ہر وقت لوگ انہیں لعنت کرتے رہیں گے یا ہر وقت ان پر عذاب ہوتا رہے گا۔ نہ ان کا کبھی عذاب ہلکا ہوگا اور نہ احساس عذاب میں کچھ فرق پیدا ہوگا، اور نہ کبھی انہیں مہلت دی جائے گی تاکہ وہ راحت پا کر تازہ دم ہو جائیں، بلکہ یہ عذاب ان پر مسلسل اور یکساں رہے گا،
मगर जो इन जुर्मों के बाद सच्चे दिल से तौबा कर लें और अपने आप को और अपने अमाल को संभाल लें या अपनी बिगाड़ी हुई चीजों को दुरुस्त कर लें तो इनकी बख्शिश हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला भी है और बहुत रहम और करम वाला भी है। वो अपने दरवाजे पर आने वालों को धुतकारता नहीं। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।